ہم نے کوئی انوکھی چیز نہیں اتاری، بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اسی طرح نبیوں اور کتابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اب آخری نبی اور آخری کلام عرب کے لوگوں کے پاس بھیجا گیا تو بہت سے لوگ مخالفت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اور ایسی سچی اور کام کی بات کو بے دہانی میں ٹالتے رہے۔ نبی بھیجنے کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو قیامت تک کے لیے جامع شریعت عطا فرما دی۔ سورۃ الجاثیہ کی 18ویں آیت ہے، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ حضرت مولانا عبد الکریم پارک صاحب یہاں لکھتے ہیں، جب اگلی امتوں نے کتاب دین میں پھیر بدل کی اور شریعت کو ناقابل عمل بنا دیا، تب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دنیا کے تمام بندوبست کے ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے ایک ایسی جامع شریعت عطا فرمائی جو انسانی زندگی کے جملہ معاملات پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں سہل اور آسان ہے۔ وہ رسول محترم نے گھر گھر جا کر اس جامع شریعت کی دعوت دی۔ سورۃ الفرقان کی آیت 34 ہے، صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گھر جا کر لوگوں کو قرآن سنایا، اس پر کوئی اجرت نہیں لی، لوگوں کو گھر بیٹھے ہدایت ہاتھ آئی، مگر جن لوگوں نے اپنے گھروں کو شر، فساد اور شرک کا ٹھکانہ بنا لیا، ان کے نصیب میں جہنم ہے کہ اوندھے منہ ان کو وہاں گرتے ہی جانا ہے۔ اور اس تبلیغ و دعوت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا۔ سورۃ السبا کی آیت 47 ہے، قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید۔ اس آیت کے تحت حضرت مولانا لکھتے ہیں، کامیابی اور ناکامی اور فتح و شکست کا نبی کو اس طرح موقع ہوتا ہے جس طرح دوسرے انسانوں کو، البتہ ایک خاص مرتبہ اور منزل جو اسے عام انسانوں کے مقابلے میں ممتاز کرتی ہے، وہ ہے وحی الہی، جو جبرائیل کے ذریعے سے زمین پر اتاری جاتی ہے، جس کے ذریعے عام انسانوں کے نام زمین پر یہ پیغام نشر ہوتا ہے کہ آدم کے بیٹوں کو ایک رب اعلیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کسی حال میں بھی ہرگز نہیں کرنی ہے، اور نیک عمل کرتے کرتے اللہ تک اسے ایک دن پہنچ جانے کا موقع حاصل ہے، اور اسے اپنے رب کی ملاقات پر شرمندگی نہ ہو، اس لیے وہ شرک سے ہر حال میں بچتا رہے اور کبھی بھی اپنے رب کی بندگی میں کسی ایک کو بھی کسی حال میں شریک نہ جانے۔ اس پیش خبری کو عام انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کو واسطہ بنایا تاکہ قیامت کے میدان میں عام انسانوں کو کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمارے نام اس زمین کی مختصر سی زندگی میں کوئی پیغام جاری نہ کرایا گیا، اور ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قانون و انصاف کے اس چوکھٹے سے عام انسانی آبادی حشر کے میدان میں چھوٹ نہ سکے، اس لیے اللہ نے بنی آدم کے گروہ کے اندر سے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ اللہ کے رسول اپنی دعوت حق پر کسی سے کوئی اجرت نہیں لیتے۔ مشرک لوگ اپنے پنڈوں، مجابروں، پیروں، جوگیوں، ساجھیوں، سنیاسیوں کو خوب اجر سے نوازتے ہیں اور بدلے میں شرک پاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے حق بات پہنچا کر مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں اور اجر صرف اپنے مالک کے سوا کسی سے نہیں چاہتے۔ سورۃ النساء کی آیت 165 ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اگر رسول نہ بھیجے جاتے تو عذر کی جگہ انسانوں کو باقی رہتی کہ ہم کو مرضی و نامرضی بتائی نہیں گئی کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں، اس لیے رسول بھیج دیے کہ الزام باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔ اگر زبردستی کرتا اور رسول نہ بھیج کر بھی انسانوں کو برے اعمال پر سزا دیتا
تو اس پر بھی قادر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ راستہ بتا کر الزام میں پکڑا۔